بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدا مکہ چینل میں خوش آمدید۔ مکہ مکرمہ سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالحق۔ ناظرین، سعودی وزارت افراد قوت نے ان 3 صورتوں کی وضاحت جاری کی ہے جس کے تحت غیر ملکی کارکن کو اپنے کفیل کی منظوری کے بغیر نقل کفالہ یعنی کفیل کی تبدیلی کرانے کا حق ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت افراد قوت نے العنایہ بالعملاء ایپ کے ذریعے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان تین صورتوں میں اول یہ ہے کہ کارکن کا اقامہ اور ورک پرمٹ ایکسپائر ہو گیا ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کفیل نے اپنے کارکن کو مسلسل 3 ماہ کی تنخواہ ادا نہ کی ہو، اور تیسری صورت غلط حروف کی ہے، یعنی اگر یہ ثابت کیا جائے کہ کفیل نے اپنے کارکن کے خلاف جو حروف دیے تھے وہ غلط تھے۔ وزارت کے مطابق یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جن میں کارکن اپنے کفیل کی منظوری کے بغیر نقل کفالہ کرا سکتا ہے۔ لیبر قوانین میں یہ سہولت کارکنوں کو مہیا کی گئی ہے اور اس حوالے سے کفیل کا اعتراض بھی ناقابل قبول ہوگا۔ سعودی عرب سے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ریاض سے لاہور جانے والی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی ایک خصوصی پرواز سے 304 پاکستانیوں کی واپسی ہوئی ہے۔ ریاض میں پاکستان کی سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق خصوصی پرواز سے 18 میتیں بھی بھیجی گئی ہیں۔ 1 مئی سے اب تک ریاض، جدہ، دمام اور مدینہ سے چلائی جانے والی 92 پروازوں کے ذریعے 18,000 سے زیادہ پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ نئے کورونا وائرس کے ٹیسٹ کی یومیہ تعداد 1,000 سے بڑھا کر 53,000 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 4 ماہ کے دوران کورونا وائرس ٹیسٹ ریکارڈ تعداد میں کیے گئے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مملکت بھر میں لیبارٹریوں نے PCR ٹیکنالوجی کی مدد سے 17 لاکھ ٹیسٹ کیے ہیں۔ یہ اعداد و شمار سعودی عرب میں کورونا کا پہلا مریض ریکارڈ پر آنے کے بعد سے لے کر آج تک کے ہیں۔ وزارت صحت نے مزید کہا ہے کہ سعودی عرب دنیا کے ان پہلے ملکوں میں سے ایک ہے جہاں کورونا وائرس کی لیبارٹری ٹیسٹ کا انتظام کیا گیا ہے۔ مملکت بھر میں 31 لیبارٹریاں مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے کورونا ٹیسٹ کر رہی ہیں۔ وزارت صحت کا یہ بھی کہنا تھا کہ کورونا کی وبا سے لے کر اب تک ہیلپ لائن 937 پر 1 کروڑ سے زیادہ افراد رابطے کر چکے ہیں۔ وزارت صحت کا یہ بھی کہنا تھا کہ کورونا کی وبا سے لے کر اب تک ہیلپ لائن 937 پر 1 کروڑ سے زائد افراد رابطے کر چکے ہیں۔ اب ہفتے میں 5,80,000 سے زیادہ لوگ رابطے کرنے لگے ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ 937 سینٹر سے صرف جون میں 29 لاکھ افراد نے رابطے کیے۔ ان میں سے 3,87,000 سوالات پر مشتمل تھے۔ 1,20,000 نے ٹیسٹ کے لیے ٹائم بک کرانے کے لیے رابطے کیے۔ 2,77,000 نے کورونا وائرس کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ 28,000 رابطے رپورٹ کے زمرے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ 8,55,000 رابطے طبی مشاورت کے لیے کیے گئے۔ یاد رہے کہ وزارت صحت نے 937 رابطہ سینٹر ہیلتھ ایمرجنسی رابطوں کے لیے قائم کر رکھا ہے۔ اس میں 1,500 سے زیادہ کارکن تعینات ہیں، جن میں ڈاکٹر، رابطہ سروس کے ماہر شامل ہیں۔ سینٹر رابطہ چینلز کے ذریعے مکالمے وصول کرتا ہے۔ ان میں سماجی وسائل کے رابطے، ای میل، ای اپلیکیشنز اور وزارت کی ویب سائٹ پر فوری چیٹنگ وغیرہ شامل ہیں۔ وزارت صحت نے سعودی عرب کے مختلف ہسپتالوں کے ICU میں گزشتہ 3 ماہ کے دوران 2,199 بستروں کا اضافہ کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے انسداد اور اس کا شکار ہونے والے افراد کو بہترین معیار کی طبی خدمات کی فراہمی کے لیے ICU کے شعبے کو بڑھا دیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کا کوئی خواہش مند نہیں، لیکن وزارت نے مکمل تیاریاں کر رکھی ہیں۔ مکہ میونسپلٹی نے شار المنصور میں ٹھیلے لگانے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مختلف سامان ضبط کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مس فلاح میونسپلٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ غیر قانونی طور پر اشیاء فروخت کرنے اور ٹھیلے لگانے والوں کی وجہ سے رش لگ جاتا ہے۔ گزشتہ روز ہوش بکر علاقہ میں کارروائی کر کے 15 ٹھیلے اور مختلف قسم کا سامان ضبط کیا گیا ہے۔ ان ٹھیلوں میں استعمال شدہ اور نیا سامان غیر قانونی طور پر فروخت ہوتا تھا
جس میں صفائی کے معیار کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ تفتیشی اہلکاروں کو دیکھ کر غیر ملکی تارکین جو ڈھیلے لگائے ہوئے ہیں فرار ہو گئے، تاہم پولیس کے تعاون سے انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ جدہ میں بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے ایک مکان کو فش سٹوریج بنانے والے غیر ملکیوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے مکان کو سیل کر دیا۔ مکان میں حفظانی صحت کے اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی تعداد میں مچھلیاں سٹور کی گئی تھی جو انسانی استعمال کے قابل نہیں تھی۔ تفصیلات کے مطابق غیر ملکی کارکنوں نے مکان کو فش سٹوریج میں تبدیل کیا ہوا تھا۔ 1 ٹن سے زائد غیر معیاری مچھلیاں ضبط کر کے انہیں طلب کر دیا گیا، جبکہ مکان کو سیل کرنے کے بعد وہاں موجود غیر ملکی کارکنوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ جدہ میں مرکزی مچھلی منڈی کے علاوہ چھوٹی چھوٹی مارکیٹیں بھی ہیں۔ دکاندار مرکزی فش مارکیٹ سے نیلامی میں مچھلیاں لا کر انہیں دوسرے مارکیٹوں میں فروخت کرتے ہیں، تاہم بلدیہ کی جانب سے مچھلیاں سٹور کرنے کے لیے حفظانی صحت کے اصولوں کے تحت قواعد مقرر کیے ہیں جس سے مچھلیاں خراب نہیں ہوتی۔ قواعد کے مطابق سٹوریج کے لیے بڑے ریفریجریٹرز ہونے چاہیے جہاں مچھلیاں خراب نہ ہوں، جبکہ مذکورہ مکان میں مچھلیاں برف کے پانی میں رکھی گئی تھی جس سے ان کا گوشت خراب ہو گیا تھا۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جمعے کو سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر ریکارڈ کی گئی۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ رفح شہر میں رہا۔ اخبار 24 کے مطابق مملکت کے 6 شہروں میں زبردست گرمی پڑی ہے۔ رفح میں 47، دمام میں 46، جبکہ ریاض، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب سعودی عرب کے 3 شہروں میں جمعہ کو زیادہ گرمی نہیں پڑی، وہاں درجہ حرارت 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ان میں باہا، خمیس مشہد اور ابہا شامل ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا مکہ نامہ۔ ان خبروں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے صدائے مکہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔